ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس سلسلے کی آج یہ 8ویں اور آخری نشست ہے۔ امید ہے اس میں ہم اس پوری بحث کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ لوگوں نے تاثر کا بھی اظہار کیا ہے کہ اتنا چھوٹا سا معاملہ تھا، اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ اس پہ 8 نشستوں میں بات کی جاتی۔ انسانی سینے میں سور کے دل کی پیوند کاری کی گئی، ایک اطلاقی اجتہادی مسئلہ تھا، سادہ سادہ رائے دی جا سکتی تھی حلال و حرام کے باب میں، لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ غامدی صاحب سے اس مثال کو سامنے رکھ کے استدلال کا وہ پورا پروسیس سمجھیں جو ان کے ہاں کسی بھی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے کہ جو عام طور پہ لوگوں کی نظروں سے نظر انداز ہو جاتا ہے اور وہ نتیجے کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ جائز اور ناجائز کی بحث ہو یا دین کی حقیقت و معنویت اور علت کو دریافت کرنے کے کسی بھی معاملے کا کوئی بات ہو، اصل نقطہ یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس کے پیچھے وہ کیا مراحل ہیں، وہ کیا میتھڈولوجی ہے، وہ کیا زاویہ نظر ہے، وہ کیا نظام فکر ہے جس سے کوئی صاحب علم کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ ہم سب آغاز کرتے ہیں، بڑی تفصیلی آپ سے بات ہوئی، آپ کے یہاں رائے بنتی کیسے، پورا کا پورا پروسیس ایک طریقے سے آپ نے ڈیکوڈ کیا، اپنا دماغ کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ آپ کے ہاں کسی مسئلے میں بات بے نتیجے تک کیسے پہنچتے ہیں۔ کچھ ضمنی سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کی روشنی ہم پالیں۔ آپ نے ایک بات فرمائی تھی پہلی نشست میں کہ اگر کوئی جینیاتی تبدیلی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ جو پورا کا پورا اعتراض آپ نے رکھا ہے علت اور مماثل صورتحال پہ اطلاق کا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا وہ فرق واقع ہوگا جینیاتی تبدیلی سے جس کی وجہ سے وہ جو علت کو دریافت کر کے آپ نے حکم کا اطلاق کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا؟ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کی حرمت پر گفتگو کر رہے ہوں تو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جس بنیاد پر اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اگر وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے تو کیا پھر بھی حرمت باقی رہے گی؟ شراب کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، نشے کی دوسری چیزیں بھی ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ ہمارے دین میں شراب یا نشے کی چیزیں یہ خبائث قرار دے دی گئی ہیں، اور جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ تمام خبائث حرام ہیں اور تمام طیبات حلال ہیں۔ تو جب یہ چیزیں من جملہ خبائث ہیں تو ان کی ممانعت بھی اسی طرح بیان ہوتی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کسی کیمیائی عمل کے نتیجے میں نشہ ختم ہو جائے، یعنی وہ چیز ختم ہو جائے جس کی بنیاد پر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ حرمت کا حکم لگائیں گے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ جب شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو ہماری سبزیاں اگتی ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ بعض موقعوں کے اوپر کھیتوں میں نجاست ہوتی ہے، بعض موقعوں پر مردار جانور وہاں پہ دفن ہو جاتے ہیں۔ وہ سبھی ہوتے ہیں کہ جن کے اجزاء ایک کیمیائی عمل سے گزرنے کے بعد ان سبزیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ تبدیلی ہو جاتی ہے تو کوئی ان سبزیوں کے اوپر یہ حکم نہیں لگاتا کہ وہاں حرمت ہے۔ اس اصول کو ہماری فقہ بھی مانتی ہے، یہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ جب کسی چیز کی حقیقت تبدیل ہو جائے تو پھر اس پر وہ حکم نہیں لگایا جاتا۔ اگر آپ غور کریں تو جو علت کی بحث ہے وہ اصل میں کس چیز پر مبنی ہے؟ وہ اسی چیز پر مبنی ہے کہ دین میں اصل چیز وہ شے یا وہ لفظ نہیں بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ امام شافعی تو اپنی الرسالہ میں اس کے لیے لفظی معنی کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم معنی پر بنیاد رکھیں گے حکم کی، یعنی یہ بات کہ فلاں چیز خمر ہے، فلاں چیز شراب ہے، فلاں چیز یہ ہے یا فلاں چیز وہ ہے، یہ لفظ ہے، اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟ نشہ۔ معنی کیا ہے؟ نشہ آور ہونا۔ تو یہی صورتحال تھی جس کی طرف میں نے ایک امکانی اشارہ کیا تھا کہ اگر سائنس کسی موقع پر یہ کہتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی درندگی تھی ہم اس کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ جینیاتی کوڈ میں وہ کیا عبارت ہے جس میں اگر تغیر کر دیا جائے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی اور یہ ایک چرندہ بن جائے گا۔ اب یہ امکان کیا اس وقت پیدا ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا سائنس اس وقت یہ کہنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن سائنس جس طرح کے کرشمے دکھاتی ہے نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو یہ کرے۔ تو میرے نزدیک اس طرح کی جینیاتی تبدیلی اگر کسی موقع کے اوپر علم کا مسلمہ بن جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، جیسے بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہیں۔ یہ کب ہوگا اور ہم یہ حکم لگا سکیں گے یہ میں نہیں جانتا۔
ایک نقطہ آپ نے واضح کیا ہم سب تھوڑا سا اس کی مزید میں توضیح چاہوں گا. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں عام طور پہ کہ بھئی یہ جیلیٹن ہے اور وہ سور کے اجزاء یا اس کی چربی سے ایکسٹریکٹ کر کے بنائی جا رہی ہے, تو اگر کیمیکل کمپوزیشن تبدیل ہو گئی ہے کسی چیز کی تو اب وہ چیز نہیں رہی. انسولین میں بھی ہم جانتے ہیں سور کے بعض اجزاء استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دل کے آپریشنز میں کچھ والوز ہیں, کچھ اس طرح کے چیزیں ہیں, کچھ حصے ہیں, ان کو لے کر بھی لگایا جا رہا ہے لمبے زمانے سے. تو پھر اس صورت میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ جی حقیقت تبدیل ہو گئی ہے. لیکن وہ جو ایک نقطہ آپ نے اٹھایا تھا کہ وہ ایک تاثر, ایک نفسیات, بارکیف پتہ تو ہمیں یہی چلے گا نا کہ بھئی اگر ہم نے سور کا بال لگایا ہوا ہے تو, یا مثال کے طور پہ کوئی اور جسم کا حصہ ہے جو آپ کے جسم میں داخل ہو رہا ہے, حقیقت اس کی تبدیل بھی ہو جائے کیمیکل کمپوزیشن سے, لیکن وہ جو ایک نفسیاتی تاثر ہے وہ تو برقرار رہے گا. حقیقت تبدیل ہو گئی, فتویٰ ختم ہو گیا. لیکن حقیقت کیا فی الواقع تبدیل ہو گئی ہے, اس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا, آپ کو نہیں کرنا, اس کا فیصلہ ماہرین کرتے ہیں. اس میں وہی رائے دیں گے. جب کسی اس فن کے ماہر کی رائے سامنے آ جائے گی یا ماہرین کی رائے پر کوئی اجماع و اتفاق ہو جائے گا اور ہم مطمئن ہو جائیں گے. آخر یہ اتفاق ہی ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ ایک دوا کو کہتے ہیں کہ اب یہ استعمال کی جا سکتی ہے, یہ ویکسین اب لگائی جا سکتی ہے. تو اس میں فیصلہ میں آپ تو نہیں کرتے, یہ فیصلہ ہمیشہ اس فن کے یا اس علم کے ماہرین کرتے ہیں. تو جب وہ یہ فیصلہ کر دیں گے کہ اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی, یہ وہ چیز ہی نہیں رہی, اب جو وجہ حرمت ہم نے سمجھی تھی انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ وہ ختم ہو گئی ہے. ہم نے خمر میں وجہ حرمت سمجھی تھی نشہ, تو وہ متعین طور پر بتائیں گے کہ اب یہ نشہ آور نہیں رہی. اسی طرح سے یہاں ہم نے کیا چیز متعین کی, درندگی جو بعض درندوں کے اندر ایک حقیقت کے طور پر جاری و ساری ہے, یہ اگر جینیاتی کوڈ میں وہ جگہ دریافت ہو گئی ہے جہاں سے پیدا ہوتی ہے تو اس کو آپ نے تبدیل کر دیا. اب تو آپ جانتے ہیں نا کہ جینیاتی کوڈ میں بیماریوں تک کا پتہ لگا لیا جاتا ہے, موروثی احساسات کا پتہ لگا لیا جاتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ماہرین بتائیں گے. اب فتویٰ ختم ہو گیا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق ذوق سے ہے, اور آپ یاد کریں کہ میں نے اس میں اپنا ذوق بیان کر دیا تھا کہ میں تو اس صورت میں بھی کہ استرار کا حکم لگتا ہے موجودہ صورتحال پر, کیونکہ دل لگانے اور نہ لگانے پر آدمی کی زندگی کا انحصار ہے, تو اس کو شاید گوارا نہیں کروں گا. تو اس وجہ سے ذوق کا جہاں تک تعلق ہے وہ آپ کو پورا حق ہے. اس میں ہمارے پیغمبر نے بڑی اچھی تعلیم بھی دے دی ہے کہ ذوقی پہلو سے اگر کوئی چیز مشتبہ محسوس ہوتی ہے تو ایک بندہ مومن اس سے اجتناب کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے, لیکن فتویٰ وہی ہوگا جو ماہرین حقیقت متعین کر دیں گے. ایک چند ضمنی سوالات جو اس بحث پہ لوگوں کی جانب سے موصول ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ پوچھا گیا ہے کہ جی یہ جو مرغی ہے یہ بظاہر ہم کھاتے ہیں, حلال ہے, طیب ہے, لیکن وہ بھی تو گوشت کھا لیتی ہے, کیڑے مکوڑوں کو کھا لیتی ہے, تو وہاں پر ہم کیوں نہیں اس پر درندی کا حکم لگاتے اور اس کو ہم بالکل ہنی مریض. گوشت تو میں آپ بھی کھاتے ہیں, ہم درندے تو نہیں ہو جاتے. یعنی درندگی ان اوصاف کا نام ہے جس میں ایک جانور گوشت کے لیے چیرتا پھاڑتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اگر ادنا درجے میں بھی کسی جانور کے اندر پائی گئی ہے تو اس کی حرمت کا حکم لگائیں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علت کو جب متعلق کیا ہے تو دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تمام کچلیوں والے درندے اور تمام چنگال والے پرندے ممنوع ہیں. یعنی یہ جو شکار کرتے ہیں یا چیزوں کو یا گوشت کو چیرتے پھاڑتے ہیں یا چیرنے پھاڑنے کا رجحان رکھتے ہیں, تو مرغی تو بیچاری آپ کو بھی کچھ نہیں کہتی, مجھے بھی کچھ نہیں کہتی, اس لیے گوشت کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. اسی کو پلٹ کے ایک اپوزٹ مثال لیتے ہیں ہم سب. یہ جو مثال کے طور پہ گھوڑے اور گدھے ہیں یہ اپنی خلقت کے اعتبار سے, اپنی عادات و خصائص کے اعتبار سے چرندے ہی ہیں, لیکن ہم تو ان کو بھی نہیں کھاتے. تو وہاں پر وہ کون سا پہلو ہے کہ جو ان کی حلت کے اندر مزاحم ہے, پھر تو ان کو بالکل کھانا چاہیے؟ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے. اس معاملے میں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ درمیان کے جانور ہیں. عام طور پر انسانی فطرت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی, لیکن بہت سے علاقے, بہت سے قبائل ایسے ہیں کہ جن میں لوگ گھوڑے کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں, گدھوں کا بھی بہت شوق کے ساتھ کھاتے ہیں. تو اس لیے ان کے معاملے وہی صورت ہوگی کہ آپ ایک رجحان کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں کر لیں. ان پر بھی حرمت کا حکم علی الاطلاق نہیں لگایا جا سکتا. حرمت کا حکم یا تو سوری خباثت پر لگے گا, یعنی دیکھنے میں ایک چیز کو آپ جب دیکھتے ہیں تو گھن آتی ہے اس سے. ایسے جانور بھی ہیں جن کو دیکھ کے گھن آتی ہے, وہ درندے نہیں ہیں. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں, تو یہ چیز ان کو خبیث بنا دیتی ہے, تو آپ اس سے اجتناب کرتے ہیں.
اسی طرح کا معاملہ باقی جانوروں کے بارے میں ہوگا. تو ان کی حرمت کا تو کوئی بھی قائل نہیں. ٹھیک. اچھا صاحب نے بار بار یہ بات فرمائی تھی کہ جو چرندے ہیں ان کے اندر یہ واحد جانور ہے جس کے اندر اشتباہ پیدا ہوتا ہے. اسپیشیز کے لحاظ سے یہ گوٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن اپنی عادات اور اپنے ظاہری وجود کے لحاظ سے اس کے اندر یہ کچلیاں بھی ہوتی ہیں، چیرتا پھاڑتا بھی ہے سور، تو یہ گوشت خور بھی ہے اور چرندہ بھی ہے، سبزی خور بھی ہے. اس کے بارے میں شبہ تھا. اور بھی بعض جانور ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، ریکون وغیرہ، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، سبزی بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن دین نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں. اس لیے کہ وہ عام کھانے کے جانور نہیں ہیں. قرآن مجید نے جہاں اس کا ذکر کیا ہے وہاں واضح کر دیا کہ کیوں ذکر کیا. وہاں بتایا کہ الا طائم یطمہ، یعنی یہ ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو لوگ طیبات سمجھ کے کھا سکتے ہیں. تو اس کو لوگ کھاتے بھی تھے اور لوگوں کی رغبت بھی ہے، اور اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ کھاتے ہیں. تو وہ چیزیں زیر بحث ہیں. دین کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. باقی جگہوں پر اصول بیان کر دیا، آپ خود اطلاق کر لیں. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. یہ بیان فرمائے گا ہم سب، آپ نے فرمایا تھا دین ایک ذوق بھی پیدا کرتا ہے. ایک سوال پوچھا گیا ہے تو پھر اس ذوق کے نتیجے میں تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی مشرک کا دل نہیں لگاؤں گا، یا میں کسی چور کی آنکھ اپنی آنکھ میں نہیں لگاؤں گا. تو پھر تو یہ محض حلت و حرمت، طیب اور خبیث اور درندے کی بحث سے بڑھ کے آگے بھی بڑھ جانی چاہیے. تو کیوں نہیں بڑھنی چاہیے؟ یعنی لباس پہننے میں آپ کا ذوق ملحوظ ہے، چیزوں کو لینے دینے میں آپ کا ذوق ملحوظ ہے، آپ کی کلب میں جا کر بیٹھنے میں آپ کا ذوق ملحوظ ہے، شاعری میں کیا چیز آپ سنیں گے کیا نہیں سنیں گے، ادب میں کیا پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، ہر چیز ہے. تو دین ذوق پیدا کرے گا تو اس میں کیا چیز قابل اعتراض ہے؟ اس میں حرمت حلت کے فتوے نہیں لگائے جاتے، لیکن آدمی کا ذوق ہے، اس کے لحاظ سے وہ بعض چیزوں کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہم سب یہ بحث جو ہے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے. غامدی صاحب سے ہم نے 8 نشستوں میں سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کی ایک اطلاقی رائے کے پیچھے وہ کیا سفر تھا. ایک آخری نقطہ بھی غام صاحب واضح کر دیجیے گا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ فقہا کی یہ رائے بالکل بے بنیاد ہے کہ سور جو ہے وہ نجس العین ہے، اور پھر آپ نے اپنے دلائل بھی دیے، فقہا بھی دلائل دیتے ہیں، جب ان کے پاس دلائل بھی موجود ہیں جن کو آپ ریفیوٹ کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، تو پھر بے بنیاد کیسے ہو گئی ان کی بات؟ یہ نقطہ لوگ کہتے ہیں، آپ اکثر فرماتے ہیں بعض آراء میں علماء کی رائے بالکل بے بنیاد ہے. جس طرح مثال کے طور پہ سود دینے والے کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ رائے بالکل بے بنیاد ہے، لیکن حدیثیں موجود ہوتی ہیں، ان کی آپ توجیہ کرتے ہیں، لیکن پھر بنیاد تو موجود ہوئی نا. عربی زبان میں، اردو زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں جب الفاظ بولے جاتے ہیں اور وہ ایک مدعا کو ادا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں تو وہ تعمیم میں بھی بولے جاتے ہیں اور تخصیص میں بھی بولے جاتے ہیں. یہی وہ بحث ہے جو امام شافعی نے الرسالہ میں بڑی نفاست سے کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ الفاظ کو ہمیشہ ان کے محل میں رکھ کے سمجھنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کوئی دلیل نہیں رکھتے اپنے پاس؟ رکھتے ہیں نا. تو قرآن کیوں کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں؟ جگہ جگہ کہتا ہے نا. تو بعض موقعوں کے اوپر دلیل فی الواقع نہیں ہوتی، جیسے کہ کوئی آدمی ایسے ہی جو چاہے ہانک دے. لیکن کیا علم کی دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ کیا سنجیدہ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں؟ وہ کچھ نہ کچھ دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ جتنی بدعتیں اس وقت مسلمانوں میں رائج ہیں ان سب کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. ایک شخص مثال کے طور پر میلاد النبی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے. یہ جو ہمارے ہاں اس کی تقریب منائی جاتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے علماء، بہت سے نقطۂ نظر کے لوگ ہی کہتے بھی ہیں، لیکن ایک بڑا گروہ ایسا موجود ہے کہ جو اس کو بڑا نیکی اور خیر کا کام سمجھتا ہے. تو وہ جب نیکی اور خیر کا کام سمجھتا ہے تو وہ دلیل دیتا ہے اس بات کی یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ اس کے پاس بھی بدعت کے لیے دلیل موجود ہے؟ تو بعض موقعوں کے اوپر بے بنیاد کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور بعض موقعوں پر اس دلیل کی لغویت کو واضح کرنے کے لیے، اس کی کمزوری کو آخری درجے میں بیان کرنے کے لیے یہی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. تو زبان نطق ہے، وہ منطق نہیں ہے. اس کو ہمیشہ اس کے اسالیب میں رکھ کے سمجھنا چاہیے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. ہم سے بھی بیان فرمائیے گا کہ تزکیہ اور تسمیہ ایک سنت ہے اور لازم کر دیا گیا ہے جس وقت ہم کسی جانور کی جان لے رہے ہیں اپنے خور و نوش کے لیے. اس پر بڑی تفصیل سے آپ سے بات بھی ہوئی تھی، آپ نے اس بحث میں بھی اور اس کے علاوہ اپنی کتاب میزان میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مچھلی کے معاملے میں یہ دونوں شرطیں اٹھ جاتی ہیں، نہ وہاں پر تزکیہ ہوتا ہے نہ وہاں پر تسمیہ ہوتا ہے. کھانے پینے میں، جانور کی جان لینے میں ایک ضروری حکم جب موجود تھا تو مچھلی کے معاملے میں وہ کیوں پیش نظر نہیں رہتا؟
اگر یہ استثناء دیا گیا ہے تو اصل حکم میں وہ کیا چیز موجود تھی جس کی وجہ سے یہ مستثنیٰ ہو گیا ہے؟ ایک چیز مستثنیٰ ہے وہاں بھی جان لی جا رہی ہے، اور دوسری چیز پہ لازم ہے وہاں بھی جان لی جا رہی ہے۔ وہی بحث ہے جو ابھی ہم پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ علت متعین کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ دیکھنے کی ہوتی ہے، اور یہ تعلیم ہم کو قرآن نے دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فقہا کی تعلیم ہے، قرآن نے عملاً یہ کام کر کے دکھائے ہیں، رسول اللہ نے تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی حکم دین میں دیا جائے گا تو آپ اس کی حقیقت سمجھیں گے، یعنی وہ کس چیز پر مبنی ہے۔ کہا جائے نا کہ سونے میں زکوٰۃ ہے تو حقیقت سمجھی جائے کیا ہے، حقیقت اس کی مال ہونا ہے۔ تو اب ہر مال تک حکم وسیع ہو جائے گا، اور اگر اس کی حقیقت مال ہونا ہے اور پیداوار آ گئی تو پیداوار کے لیے الگ حکم چاہیے، اس لیے کہ اس پر لفظ مال کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو حقیقت کو متعین کیا جاتا ہے۔ ہم نے جو حقیقت متعین کی، یعنی کہا کیسے متعین کی؟ حقیقت متعین کرنے کا عمل ان سارے مراحل میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ یعنی دین کا مقصد کیا ہے یہ معلوم ہے، متعین ہے، قرآن نے بیان کر دیا۔ اصول عامہ کیا ہیں، خور و نوش کے بارے میں وہ اصل کیا ہے جس پر سب احکام مبنی ہے، وہ کیا ہے کہ خبائث ممنوع ہیں، طیبات حلال ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی احکام یا جزوی احکام کیا دیے گئے ہیں، کہاں کہاں دیے گئے ہیں، ان سب کا ہم نے جائزہ لیا، اور سب کا جائزہ لینے کے بعد ہم حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ اصل میں درندگی ہے۔ اس کا صدور دو پہلوؤں سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ خون درندگی کی علامت ہے، آپ وہ کھانا یا پینا شروع کر دیں۔ دوسرے یہ کہ کسی جانور پر درندوں کی طرح پل پڑیں اس کی جان لینے کے لیے، جیسے کہ جب ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں یا گائے کو ذبح کرتے ہیں تو غور کیجئے، چھری ہاتھ میں پکڑ کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو شیر کرتا ہے یا چیتا کرتا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم پکڑ کے اس کو لٹا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیتا ہے، ہم بھی اپنی چھری اس کی گردن پر پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جب واضح ہو گئیں کہ یہ ادھر سے بھی ایک طرح کی درندگی پیدا کرتی ہیں، ادھر سے بھی کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ممنوع قرار دے دیا۔ یعنی یہ کہا کہ خون لازماً نکلنا چاہیے تاکہ وہ اندر نہ رہے، اس طرح تم درندگی کی ظاہر سے بچو گے، یعنی جو صورت میں بھی اور جو اپنی حقیقت میں بھی نجس ہے، دونوں چیزیں واضح ہو گئیں۔ اور یہ عمل جو تم کرو گے تو اس کی بھی تطہیر ہونی چاہیے، اس کا بھی تزکیہ ہونا چاہیے۔ یعنی چھری پکڑ کے جب لٹا رہے ہوتے ہو جانور کو اور پل پڑتے ہو تو اس کے لیے کیا چیز ہے تطہیر؟ اللہ کا نام لو، یعنی یہ میرا اذن دیا ہے میں نے اور تمہاری اس درندگی کو گوارا کیا ہے تاکہ تمہیں گوشت حاصل کیا جا سکے۔ تو یہ دونوں چیزیں متعین ہو گئیں۔ اب ہم دیکھیں گے کیا مچھلی کے بارے میں اس کی ضرورت ہے، یعنی کیا فی الواقع جس وقت اس کو جال ڈال کے پکڑا جاتا ہے تو اس موقع کے اوپر اس کے خون کی وہی صورت ہوتی ہے؟ تو یہ چیز مشاہدے اور تجربے کی ہے۔ اگر مشاہدہ اور تجربہ اس چیز پر حکم لگا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ دوسرے جانوروں کا ہے، وہ گشنگ بلڈ یا دم مسفوح اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ میں اب جو تحقیقات ہیں اس معاملے میں وہ اس وقت موضوع بحث نہیں بنا رہا، یعنی یہ علم دیکھے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ کیا اب اس کے اوپر اس طرح پل پڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو مقصد ہی اس لیے تھا کہ آپ کو دم مسفوح کو نکالنا تھا، اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک خاص طرح کی سفوکیشن پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس علت کو ختم کر دیتی ہیں تو یہ اجتہاد ہے، فقہ ہے، یہ اصل شریعت نہیں ہے۔ آپ اس اصول پر استثناء دے رہے ہیں۔ تو میں نے کیا بتایا تھا کہ جب حقیقت متعین ہو جاتی ہے تو پھر استثناء کی بنیاد بھی مل جاتی ہے اور پھر توسیع کی بنیاد بھی مل جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا مچھلی کا کہ اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس معاملے میں چیزیں منقول ہیں وہ تو اگر آپ سند کی بحث کریں تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو پیش بھی کیا جا سکے۔ تو یہ سرتاسر اجتہادی مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پر یہ استثناء مسلمانوں نے قبول کیا۔ میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، میں نے یہ دونوں دلائل اس کے بیان کر دیے، اور آپ دیکھیں وہاں کوئی روایت تک بیان نہیں کی، کوئی آیت تک بیان نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جی مچھلی کے اندر ہم نے خون دیکھا ہے اور ہم تو اس کو ذبح کریں گے، تو اب جب وہ ذبح کرے گا تو پھر اس کے لیے تسمیہ بھی لازم ہو جائے گا؟ لازم ہوگا، یہ تو اس کا اجتہاد ہے نا، اطلاق ہے، اس لیے کہ یہاں نہ قرآن موجود ہے نہ کوئی صحیح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے۔ یہ تو سرتاسر اجتہادی مسئلہ ہے۔ میرا اطمینان ہو گیا کہ استثناء ملنا چاہیے، میں استثناء کو قبول کروں گا۔ آپ کا اطمینان نہیں ہوا، آپ کو ذبح بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا نام بھی لینا چاہیے۔ تمام اجتہادی امور میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن بڑا ظلم کرے گا وہ شخص کہ جو کہ اجتہادی مسئلے کو بنیاد بنا کر اصل کے بارے میں حکم لگائے، کیونکہ وہاں تو سب چیزیں اللہ کی کتاب میں بیان ہو گئی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دی۔
ٹھیک ہے، ہم سے یہ نقطہ آپ نے واضح کیا، اس کا ایک ضمنی پہلو بیان کیجیے گا۔ اکثر آپ سے ابھی پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ مستحسن بات ہے کہ آپ جال پھینکتے ہوئے کم سے کم بسم اللہ پڑھ دیں، تو پھر وہ اصل حکم جب اٹھ گیا تو پھر بسم اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو ہر جگہ ہمیں ہدایت کی گئی، ہر اچھے کام کو کرتے وقت کریں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں، میں نے اس کو سنن میں بیان کیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، اللہ کا نام لے کے کھائیں گے، اس وقت آپ بسم اللہ پڑھیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کھاتے وقت پڑھیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے، وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن حرمت حلت کا معاملہ استثناء کی بنیاد پر اٹھ گیا، اور یہی استثناء ہے جو ہم روز دیتے ہیں۔ یعنی یہ ساری جو بحث ہم نے کی ہے اس میں استقرار کی بنیاد پر استثناء دیا ہے نا، تو دین میں جو استثناء کے اصول ہیں وہ یہی ہیں کہ یا تو حقیقت ختم ہو جائے گی، اور یہ حقیقت میرے نزدیک ختم ہو گئی۔ ابھی آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ سے کہا کہ جب جینیاتی علم کے ماہرین یہ بتا دیں گے کہ حقیقت ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس سور کا کھانا بھی بالکل جائز ہو جائے گا۔ وہی اصول ہے کہ حقیقت اگر آپ کے علم کے مطابق ختم ہو گئی ہے تو حکم بھی ختم ہو گیا، اور اگر حقیقت کسی اور جگہ پر پیدا ہو گئی ہے تو حکم بھی وہاں چلا جائے گا۔ تو یہ اصول ہے جس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اجتہاد اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ ایک آخری نقطہ واضح کیجیے گا، جب ہم نارمل جو جانور ہیں ان کی جان لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر تسکی کی بھی شرط ہے، تسمیہ کی شرط ہے، اور جو جان لینے والا ہے اس کو بھی مواحد ہونا چاہیے، اللہ کو ایک ماننا چاہیے، یعنی ذابح کی دینی حیثیت بھی زیر بحث آتی ہے، تو پھر ذابح کی دینی حیثیت مچھلی پکڑتے ہوئے بھی زیر بحث آنی چاہیے نا؟ تو ذابح ہے ہی نہیں، جب وہ ذبح کرے گا تو زیر بحث آئے گی نا، کچھ کیا ہی نہیں اس نے سرے سے۔ یعنی وہ جو ایک درندے کی طرح جانور پر جھپٹ پڑنا تھا اور اس کی گردن پر چھری چلا دینا تھا، اور اس نے مزاحمت کرنی تھی اور اس نے اس کو مار دینا تھا، بم بوٹ ڈالنا تھا، ان میں سے کوئی کام ہی نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ضرورت بھی نہیں۔ پاک نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، آپ اکثر یہ فرماتے ہیں ایک بندہ مومن کا جو نصب العین ہے، زندگی کا آدرش ہے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ بہشت بری کی جو بادشاہی ہے وہ اس کا اپنے آپ کو حصہ بنا لے، اللہ تعالیٰ کی ابدی بادشاہت کا حصہ بنے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ نصب العین قرآن مجید میں کہاں بیان ہوا ہے کہ انسان خدا کی ابدی بادشاہت میں خود کو شریک کر لے؟ یہ تعبیر ہی خود سامنے کیسے آئی ہے؟ یعنی بہشت بری کو کہا گیا ہے نا، تو بہشت کا ذکر تو قرآن مجید کے لفظ لفظ میں موجود ہے، ہر جگہ یہی بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسی کو اپنی منزل بنانا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کو اپنا نصب العین بنا کر اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرو۔ یہ بات قرآن نے لفظوں میں بیان کی ہے، جگہ جگہ اس کا اسی طرح ذکر کیا ہے، کوئی اعمال بیان کیے ہیں، کوئی ہدایات دی ہیں، تو یہ کہا ہے کہ اس کا صلہ جنت ہے، اس کو الفوز الکبیر، الفوز العظیم قرار دیا ہے۔ تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، تو نصب العین کیا ہوتا ہے؟ کامیابی ہوتی ہے نا۔ یعنی آپ جب جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں یا کسی جانب دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا آپ نے اپنے نصب العین کو پا لیا۔ اور یہ بات کہ یہ بہشت بری بادشاہی ہے، اس کو قرآن مجید نے سورہ دہر میں باللفظ بیان کیا ہے، نعیمم و ملکن کبیرہ، یعنی یہ جنت کیا ہے؟ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی راحت بھی ہے اور ایک عظیم بادشاہی بھی ہے۔ بالکل یہی الفاظ میں نے اپنی کتاب الاسلام میں بھی اور میزان میں بھی جنت کے لیے استعمال کیے ہیں۔ تو یہ نصب العین ہے، یہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون میں بھی بیان ہوا ہے، اور ذالک هو الفوز العظیم میں بھی بیان ہوا ہے، اور جگہ جگہ اسی حیثیت سے اس کو لفظی اعتبار تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ اپنے محل اور موقع کے لحاظ سے پیش بھی کیا ہے، اور اس کو عظیم بادشاہی، ملک کبیر خود قرآن مجید نے لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ تو ان میں کیا چیز ہے کہ جس پر سوال پیدا ہوتا ہے؟ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، بہت آپ کی عنایت